فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگو میں فاطمہ ہوں، جو کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے۔ حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول اپلوڈ ہو چکا ہے مکمل کاشانۂ بصیرت کے اسی چینل پر، آپ وہاں پر سن سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اب ہم ریڈنگ کے پارٹ 18 پر پہنچے ہیں، پیج 221 پر آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جہاں ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی وہ ایک دو جملے یہ تھے کہ انسانی قلوب بھڑکتی آگ کے شعلوں میں جل رہے تھے، ہر طرف سوز و گداز کی حکمرانی تھی، ہر طرف نالے و فریادیں بلند تھیں۔ اس سرزمین کو امت مسلمہ کے لیے جہنم بنا دیا گیا تھا۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی، آگے چلتے ہیں۔ اے قاری عزیز، خاموش رہیے، ان باتوں کو دل میں جگہ دیجیے، یہ سب کچھ 4 سال کے عرصے میں ہی ہوا تھا۔ کیا بس یہ خونچگاں داستان یہاں پر ختم ہو گئی؟ انسانی بدبختی کا دور جاتا رہا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس داستان کے کائنات کو لرزا دینے والے مناظر بڑھتے رہے۔ اس کتاب کے آئندہ صفحات میں کچھ نمونے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی غیبی خبریں نہیں تھیں، بلکہ یہ سب کچھ اعمال کے نتائج تھے جو امت کو پیش آئے۔ جی ہاں، جب ایک حاذق طبیب اپنے مریض کو دیکھتا ہے کہ وہ صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہا ہے اور کھانے پینے میں احتیاط سے کام نہیں لے رہا ہے اور مضر اشیاء کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ اسے ہوشیار و خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں سے باز نہ آیا تو وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے اور آخرکار ایک دن اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح خاتون قیامت نے امت کی بیمار حالت دیکھی تو آپ سلام اللہ علیہ کو امت کے عواقب و انجام نظر آئے، تو آپ نے امت کو پیغام دیا کہ تم لوگوں نے حقیقی قیادت کو چھوڑا، اب ہر صورت تمہیں اس دردناک مصائب و آلام سے گزرنا ہے۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ثم احتلبوا ملاء القعبی دمن ابیتا، ایک اور نسخے میں طلاء القعبی کے الفاظ ہیں۔ پھر تم لوگوں نے صاف و شفاف اور شیریں دودھ کے بجائے خون و سم اور زیاں آور دودھ دوہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز پہ لکھا ہے کہ لفظ قعب قاف عین بے جامع بزرگ جو خون سے لبریز ہو اور خون اس کے کناروں سے بہہ رہا ہو، اس سے مراد خونی سیلاب ہے جس سے امت کو واسطہ پڑنے والا ہے، یعنی انسان کا خون بہایا جائے گا، ناحق قتل عام ہوگا۔ پھر لکھا ہے وضعافن زمقرن مبیدن، یعنی خون دوہیے اور مہلک ترین زہر دوہیے، یعنی بدترین نتائج کا سامنا کیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ کا پیغام یہ ہے کہ تم لوگوں نے خداوندی مقررات اور حقوق بشر کو پامال کیا ہے، اب تم مصائب و بد امنی، ذلت و رسوائی اور بدبختی سے ہمکنار ہونے والے ہو۔ اب تمہیں کس طرف سے امان نصیب ہوگی؟ ہنالک یخسر المبطلون،
اب یہ وہ مقام ہے کہ باطل گروں نے تاریکی و ویرانی اور استبداد کے لیے سینہ چاک کیا ہے۔ اب خسارے میں مبتلا ہونے والے ہیں، تباہیاں اور وحشت ناکیاں ان پر حملہ کرنے والی ہیں۔ وَيَعْرِفُونَ تَعْلُونَ غِبَّ مَا أَسَّسَهُ الْأَوَّلُونَ، ان اعمال کا انجام آنے والے لوگ جان لیں گے جن کی بنیاد اولین نے رکھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ثم طیبوا ان دنیاکم انفسا، ان عوامل کی بنا پر پیچھے کی طرف چلیے اور اپنی حقیر دنیا سے اپنا دل بہلائیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے بعض اوقات کسی کو کہا جاتا ہے کہ طب نفسن، خوف و اضطراب سے اطمینان و سکون میں آئیے، یعنی خوش رہیے۔ یہاں پہ پھر لکھا ہے کہ اس طرح ایک ظالم انسان کو اس کے ظلم کی بنا پر کہا جاتا ہے قرت عینا کا، تیری آنکھیں روشن ہو یا تمہیں مبارک ہو۔ اس قسم کے الفاظ ازراہ طعن و طنز بولے جاتے ہیں، بطور حقیقت نہیں بولے جاتے۔ پھر لکھا ہے وَتْمَنُّوا لِلْفِتْنَةِ جَاشًا، اب اپنے قلوب کو فتنوں سے تسکین و سکون دیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اصل میں اس سے مراد اس کی ضد ہے، کیونکہ دل کو فتنوں سے کہاں سکون ملتا ہے، دل کو امن و امان اور سلامتی سے سکون و چین ملتا ہے، یہ ایک طنز ہے۔ پھر لکھا انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تم لوگوں کو تیز و تند تلواریں، خوخوار بیداد گروں کی حکومتیں مبارک ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ گفتگو قرآن مجید کی اس آیت سے لی گئی ہے کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، کہ پس ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ پھر لکھا ہے کہ سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا نے اپنے اس جملے سے اس کا عکس مراد لیا۔ حرجن شاملن ایک اور نسخے کے الفاظ ہیں، وحرجن دائمن شاملن۔ حرجن کا معنی فتنہ، غوغا، شورش ہیں، یعنی جس معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جائے وہاں یہ مذکورہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے وَإِسْتَبْدَادٍ مِنَ الظَّالِمِينَ، استبداد گروں اور ستم پیشہ افراد کی حکومتوں سے منقلب ہونا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ استبداد کا معنی ہے ڈکٹیٹرشپ، یعنی ایسا عمل جو مقاییس میم قاف الف یہ سین و موازین کے خلاف ہو، جو نہ کسی نظام کے تحت ہو اور نہ کسی قانون و شریعت اور ملت کے مطابق ہو۔ اور پھر لکھا ہے یدعا فیعکم زہیدن وجمعکم حسیدن، ایک اور نسخے کے الفاظ یہ ہیں کہ وزرعکم حسیدن، یعنی اس خوفناک اور خشوت بار استبداد نے تباہی و ویرانی پھیلا دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خاتون جنت کی مختلف تعبیرات جیسے سیف صارم، وسطوطہ، معتد غاشم، دہرج و استبداد کا مفہوم یہی ہے کہ ان تمام چیزوں نے تمہارے غنائم و حقوق اور مال و ثروت کو برباد کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کیا، نہ کہ عدل و انصاف کی اساس پر نظام کا نفوذ کیا۔ اس نظام نے حریت پسندوں، دانشوروں، روشن افکار لوگوں، نو اندیشوں اور طالبان حق کو شمشیر ستم سے خاموش کر دیا ہے، اور وہ تمہاری جمعیت کو تلواروں کی کاٹ سے منتشر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ تمام باتیں اسلامی معاشرے کے مستقبل کی وہ پیشین گوئیاں ہیں جو دقیق اور ناقابل تردید ہیں۔ یہ تمام تلخ و غمبار فجائے امت مسلمہ کی گھات میں تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی جامع شناس نگاہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ نے اپنی تاریخی گفتگو میں وہ اصول بیان فرمائے جو کسی معاشرے و قوم کے عروج و زوال اور صعود و سقوط کے اسباب بنے ہیں۔ جی ہاں، جو کچھ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ اہل اسلام پر مصائب و آلام، فجائع و مذابح
کہ وہ اندھیریاں چلیں جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی قسم، ان لوگوں نے تاریخ اسلام کو تیرہ و تاریک کر کے رکھ دیا تھا۔ اسلام کی خوبصورت آواز اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی بربریت اور حقوق بشر کی پامالی سے بدصورت بنا دیا۔ اب ہم کچھ حوادث بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو اس شہادت سے مضبوط اور مدلل ہو جائے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں تاریخ اسلام کی کچھ خونچکا داستانیں بیان کی ہیں جو اصحاب جمل و صفین و خوارج کے نام سے مشہور ہیں۔ ہم اب اس مقام پر کچھ اور نمونے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اے قاری عزیز، ہماری طرف متوجہ رہیے گا اور خوب غور و فکر فرمائیے گا۔ اگر ہم یہاں امت اسلامیہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کے مختلف پہلو بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ ان حوادث و فجائع کے لیے ایک علیحدہ موضوع کی ضرورت ہے۔ میم واو سین واو عین ہے۔ بس اسی جملے پر اکتفا کرتے ہیں کہ حکمرانوں نے امت کے اموال پر خوب ہاتھ صاف کیے اور ان کے خون گرانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہم یہاں اپنی کتاب کے اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے کچھ تاریخی واقعات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی پیشین گوئی دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے الہی قیادت کو ٹھکرا کر اپنی قیادت پر انحصار کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ سوزناک حوادث سامنے آئے۔ ان سینکڑوں خونی واقعات میں سے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس نورانی شہر پر کیا گزری۔ اس واقعے کو پیش کرنے سے قبل تمہیداً ایک مقدمے کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی قیادت اپنی اساس سے ادھر ادھر ہوئی تو ان خونی حوادث نے جنم لیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب دنیاوی حکمرانوں نے حکومت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور مسلمانوں کے امور کی باغ دوڑ سنبھالی اور تلوار کے ذریعے ان کی گردنوں کے وارث بن بیٹھے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر ان کے تصرفات قرآن مجید کی مطابقت میں تھے اور نہ عقل و منطق کے مطابق تھے۔ ان حکمرانوں نے اپنی شخصی اور نفسانی رغبات کی بنا پر لوگوں کے خون اور اموال پر حکمرانی کی۔ ان لوگوں کے نزدیک انسانوں کی کوئی عزت تھی اور نہ قیمت۔ ان حکمرانوں کا اس امر سے کوئی واسطہ نہ تھا کہ ان کی رعایا عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا بھوک و افلاس کے افریت عین فیر ریتے کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ انہیں صرف اس چیز سے کام تھا کہ ان کی حکومتیں محفوظ رہیں۔ ان کی حکمرانی حرص و ہوس، فضون خواہی اور خواہشات پرستی پر مشتمل تھی۔ اس طریقے سے نہ انہیں انسانوں کے ہست و بود سے کوئی کام تھا اور نہ ان کی کرامت و شرافت اور حقوق و حریت سے واسطہ تھا۔ اگر ان حکمرانوں کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ دین اسلام کی قطعاً خلاف ورزی نہ کرتے۔ اے قاری عزیز، شاید آپ یہ خیال فرمائیں کہ میں نے مبالغہ و اسراف سے کام لیا ہے۔ اگر آپ کو توفیق نصیب ہو اور اموی اور عباسی حکمرانوں کے تاریخی احوال پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف انسانی خون سے زمین رنگین نظر آئے گی اور قتل عام کی درد و سوز سے لبریز داستانیں ملیں گی جو قلوب انسانی کو لرزا دینے والی ہیں۔ اس مطالعے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے سچ اور حق لکھا ہے اور یہ سب کچھ میری تحریر کی گواہی کے لیے کافی ہوگا، بلکہ میں نے ان حکمرانوں کے کم سے کم مظالم بیان کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حکومتوں نے امت مسلمہ کی زندگی کو عذاب علیم الف لام یہ میم میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ان دردناک داستانوں میں سے نمونے کے طور پر ایک داستان ملاحظہ کیجیے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے واقعہ حرہ۔ لکھا ہے
کہ اموی ڈکٹیٹر یزید نے اپنے ایک خون آشام جلاد مسلم بن عقبہ کو 30,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کیا۔ یزید نے اسے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تمہیں اہل مدینہ پر غلبہ حاصل ہو جائے تو 3 دن تک تم پر مدینے کی ہر چیز یعنی اموال، چوپائے، اسلحہ اور خورد و نوش کا سامان مباح ہوگا۔ جب سپاہ یزید مدینے کے قریب پہنچی تو اہل مدینہ کو ان کی آمد کا علم ہوا تو وہ اپنے جان و مال اور شہر و ناموس کی حفاظت کی خاطر مدینے سے باہر نکلے۔ ان دونوں لشکروں کی مٹبھیڑ مقام حرہ پر ہوئی، اور یہ حرہ ہے یا ہرہ ہے جو بھی آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور لکھا ہے گھمسان کی جنگ پڑی، اہل مدینہ کو شکست ہوئی، ان کے سینکڑوں افراد قتل ہوئے، باقی لوگوں نے پناہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ان کے پیچھے سپاہ شام نے شہر میں داخل ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ مہاجرین و انصار نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لی۔ شامی فوج نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر قتل عام کیا کہ انسانوں کا خون قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہو گیا تھا۔ اس قتل عام کے بعد مسلم بن عقبہ، عین سے ہے عقبہ یا عقبہ، کی طرف سے اس کے لشکر میں منادی نے آواز بلند کی کہ میں نے مدینہ منورہ تم لوگوں پر مباح قرار دیا ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں آئے وہ تمہاری ملکیت ہے۔ اے قاری عزیز، آپ غور فرمائیں کہ جب ایک فاتح لشکر کو اجازت دے دی جائے اور ان سے ہر قسم کی مسئولیت اٹھا دی جائے تو وہ لوٹ مار میں کون سی کسر چھوڑے گا؟ اس اعلان کے بعد یہ کثیر لشکر مدینہ منورہ کے گھروں پر ٹوٹ پڑا۔ جہاں ان لوگوں کے اموال غارت کیے وہاں ان کی عزتیں بھی لوٹ لی گئیں۔ ان کی یہ رسوائی اس حد تک جا پہنچی کہ 300 سے زیادہ دوشیزگان کی عصمت دری ہوئی۔ اس واقع فاجعہ کے سال 1000 نومولود نے جنم لیا کہ جن کے باپ غیر معلوم تھے۔ میں اپنے قاری عزیز سے اجازت لے کر کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام اور دوسرے اہل مدینہ کی خواتین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے رکھی تھی تاکہ ان کی جانیں اور عزتیں بچ جائیں، لیکن سپاہ شام کے درندوں نے انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر استبداد مسلح ہو کر مدینہ منورہ کے مہاجرین و انصار کے گھروں میں داخل ہوا اور جو چیز انہیں ملی لوٹ لی۔ ان میں سے کچھ سپاہیوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کے گھر پر ہجوم کیا۔ یہ مشاہیر صحابہ میں سے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا تھے۔ جب یہ ستم پیشہ فوج ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ اس وقت خاک پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس فوج سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے جو ان کے اکثر مال کو لوٹ کر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے ان کے گھر کا چکر لگایا، لیکن جب ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کے پاس آئے تو ان کے ریش اور بھووں کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت درد سے چیخ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لوگوں پہچانو، میں ابو سعید خدری ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ لیکن ان ظالموں نے ان باتوں کی اور ان مقدس اسماء کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ان لوگوں نے ان کے گھر میں کچھ کبوتر پائے، انہیں پکڑ کر ذبح کیا اور کنویں میں ڈال دیا اور پھر ان کے گھر سے نکل گئے۔ اس سپاہ سیاہ روح کا ایک فوجی ایک گھر میں داخل ہوا جسے پہلے لوٹ لیا گیا تھا۔ اس نے وہاں ایک عورت کو خاک پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کی آغوش میں بچہ دودھ پی رہا تھا۔ اس سنگ دل نے شیرخوار بچے کو ٹانگ سے پکڑا اور اسے ماں کی آغوش سے باہر نکال کر دیوار پر دے مارا۔ اس معصوم کا سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ بہنے لگا۔ بیچاری وہ بے نوا مامتا دیکھتی رہی اور آنسو بہاتی رہی اور چیختی اور چلاتی رہی۔ آخر میں مسلم بن عقبہ
نے اہل مدینہ کو ایک مقام پر جمع کیا اور ان سے اقرار و عہد لیا کہ اب وہ سبھی یزید کے غلام اور مملوک ہیں اور اس طرح ہمیشہ اس کے غلام رہیں گے۔ جب یہ سپاہی شام مدینہ منورہ سے نکل رہی تھی تو وہاں اپنے پیچھے مقتولین کی ایک بڑی تعداد خاک پر چھوڑ دی۔ ہزاروں بچے یتیم ہو گئے تھے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی تھی، جن کا طعام آہو بکا اور مشروب ان کی آنکھوں سے بہنے والے اب آنسو تھے، اور ان کا مال و متاع غم و علم اور آہو بکا اور نالو فریاد تھا۔ بعد ازیں اس سپاہی شام نے مکہ معظمہ کا رخ کیا تاکہ کعبہ شریف کو نظر آتش کرے۔ عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے وہاں جو لوگ جمع تھے انہیں قتل کر دے۔ اس سپاہ نے کعبے کو جلا دیا اور لوگوں کا قتل عام کیا۔ اے قاری عزیز، ان ستم پیشہ افراد نے پے در پے جس قدر مظالم کے طوفان برپا کیے، ان کے بارے میں نہ پوچھو اور نہ کچھ بولو۔ قارئین کرام، آئیے عراق کی سرزمین پر حجاج بن یوسف ثقفی کے ظلم و استبداد سے لبریز واقعات پر نگاہ کرتے ہیں کہ ان کے جرائم و جنایات اس قدر دہشت ناک ہیں کہ جن کے سننے سے طفل شیرخوار گہوارے میں پیر کہن سال بن جائے۔ جب ایک قاری حجاج کے مظالم کی تاریخ پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دہشت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی بدبختی، وہ جنایات کا تعفن اس قدر پھیلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کو کہنا پڑا کہ اگر اقوام عالم اپنے اپنے خبیث لے آئیں اور ہم صرف ان کے مقابلے میں حجاج کو پیش کریں تو ہم ہی سب پر غالب ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جناب عاصم قاری قرآن تھے، انہوں نے حجاج کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی ایسا کام کہ جسے خداوند تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام قرار دیا ہے اور اس حرام کا ارتکاب حجاج نے نہ کیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سامعین، پیج 229 پہ ہم آ گئے ہیں اور اب یہاں پر ساتھ ہی ہیڈنگ ہے خبر کی واقعات سے مطابقت۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ ان تلخ و دہشت ناک رودادوں میں سے صرف ایک روداد ہے جو اللہ کی زمین پر دہرائی گئی ہیں۔ ان سوزناک مظالم کی داستانوں کے پڑھنے سے انسان کی زندگی تلخ و آزردہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انذار کی صحت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے امت کو پیام دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی قیادت کی زمام ان ہاتھوں میں نہیں رہنے دی جو ان قیادت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ کی یہ گفتگو کہ جو کہ عربی میں صرف ہے، ترجمہ اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ سچ ثابت ہوئی، اور گفتگو یہ ہے کہ بشرو بسیفن صادمن وسطوتن معتدن غاشمن وحرجن شاملن و استبداد من الظالمین یدعا فیعکم زہیدن و جمعکم حسیدن۔ یہ سچ ثابت ہوئی۔ اور آخر میں سیدہ نساء العالمین نے عیادت کرنے والی خواتین سے فرمایا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ جن کے پاس جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا۔ اور یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 35 سے ماخوذ ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس جملے کا معنی ہے کہ آپ لوگوں نے ہدایت و خیر کو خیر بات کہہ دیا تھا اور کہہ دیا ہے، اب حسرت و ندامت تمہارا مقدر ہے اور تم لوگوں نے امن و امان اور دنیاوی اخروی اجر و ثواب کو بھی جانے دیا ہے۔ پھر لکھا ہے وَأَنَّا بِكُمْ، میں نہیں جانتی کہ اب تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر وقد دوبارہ پڑھتے وقد امیت علیکم، تمہارے تدبر کی قلت کی وجہ سے تم پر حقائق مخفی رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا حصہ ہے، اور وہ جملہ پہلے تو وہ جملہ پڑھ لیتے، لکھا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ جملہ
اللہ تعالیٰ کے فرمان کا حصہ ہے جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 28 آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہ سوچتی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یہ سوالیہ جملہ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ سورہ ہود کی آیت 28 ہم نے پڑھی۔ اس طرح کا کام مجھ پر آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا ہے۔ جو چیز ہم پر لازم ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں دلائل و براہین کے ذریعے نجات و سعادت کی طرف رہنمائی کروں۔ میرا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ میں تمہیں حق و حقیقت کی پہچان پر مجبور کروں۔ انہی الفاظ پر سیدہ عالم نے اپنا تاریخی خطاب ختم کیا۔ مدینہ منورہ کی خواتین سراپائے سوز و گداز اپنے گھروں کی طرف آئیں۔ اب سامعین لکھا ہے سوید بن غفلہ کا بیان، آئیے پڑھتے ہیں۔ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ جب مہاجرین و انصار کی خواتین واپس اپنے گھروں میں آئیں تو انہوں نے اپنے مردوں کو بطول عذرا سلام اللہ علیہا کے خطاب سے آگاہ کیا تو مہاجرین و انصار کی ایک جماعت معذرت کے لیے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس پر پہنچی۔ اس مورد میں تعسف انگیز نکات یہ ہیں کہ یہ قضیہ مجمل و مبہم ہے، کیونکہ روایت میں نہ مہاجرین و انصار کی خواتین کے نام ہے اور نہ ان مردوں کے نام ہے جو معذرت کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن ان تمام واقعات سے یہ امر سامنے آتا ہے کہ ان خواتین کو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی حالات کا علم نہ تھا اور نہ انہیں اپنے مردوں کے موقف کا علم تھا۔ وہ صرف دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیادت کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ اس دوران خاتون جنت نے ان سے جو خطاب کیا اس کے تمام مسائل کی نشاندہی فرمائی۔ پھر لکھا ہے اس تاریخی خطاب کے بعد ان عورتوں میں سے جب ہر عورت وہاں سے اٹھی، اگر وہ خوابیدہ حالت میں تھی تو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اگر کوئی ان میں سے غافل تھی تو اس کی غفلت دور ہو گئی تھی۔ جب یہ خواتین واپس اپنے گھروں میں آئیں تو ان کے مردوں اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں انہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تاریخ مدینہ گواہ ہے کہ ان خواتین کے مرد اپنے گھروں سے نکلے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس کے دروازے پر پہنچے اور معذرت پیش کی۔ یہ لوگ کس چیز کے لیے معذرت کر رہے تھے؟ کیا اس امر کی معذرت کر رہے تھے کہ انہوں نے خاندان وحی کی نصرت نہیں کی تھی؟ گویا کہ یہ لوگ کچھ جانتے نہ ہوں اور ان احداث سے واقف ہی نہ ہوں، گویا کہ انہوں نے یوم غدیر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ یہ واقعہ غدیر رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 دن قبل وقوع پذیر ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہی نہیں سنا تھا۔ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے پر نالا و فریاد بلند کیا تھا۔ ان لوگوں کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جان سوز نعرے نہیں سنے تھے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، انہیں کسی بات کا علم ہی نہ تھا۔ جی ہاں، اب انہیں حقیقت حال کا علم ہوا ہے، اس لیے معذرت کے لیے فوراً حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے سیدہ نساء العالمین، خدا کی قسم ہماری اس بیعت سے قبل اگر ابو الحسن علیہ السلام ہمیں بتا دیتے تو ہم ہرگز انہیں ایسے نہ چھوڑتے اور ان کے غیر کی طرف نہ جاتے، یعنی انہی کی بیعت کرتے، کسی اور کی بیعت نہ کرتے۔ اے قاری عزیز، آپ اس قدر معذرت کو سنیے جو ہر قسم کی منطق اور ہر میزان سے دور رہے۔ میں نہیں جانتا کہ امام ابو الحسن علیہ السلام پر کون سا وظیفہ لازم تھا، ان لوگوں کو وہ کیا بتاتے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہ تھا جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر
55 سورہ مائدہ آیت 55 ترجمہ کہ تمہارا ولی فقط اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ کل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا ان لوگوں نے غدیر خم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکوتی بلند آواز نہیں سنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی المولا، اللہم وآل من ولاہ وآد من آداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، کہ جس کسی کا میں آقا اور سردار ہوں اسی کے علی آقا مولا اور سردار ہیں۔ پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، اے میرے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور تو اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرے، اور تو اس شخص کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لے جو علی علیہ السلام کی نصرت و یاری سے اعراض کرے، الف عین رے الف زاد انورٹڈ کاما کلوز۔ ان کے علاوہ امام علی علیہ السلام کے حق میں بہت سی آیات نازل ہوئیں۔ یہ تمام لوگ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے امام علی علیہ السلام کی تعریف و ثنا سن چکے تھے۔ یہ تمام فرمودات اس امر پر دلائل، یہاں پہ لکھا دال تھے، دال الف لام دال تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کے جانشین اور امت کے حاکم امام علی علیہ السلام ہیں۔ اب ان لوگوں کے سامنے امام علی علیہ السلام کس بات کا تذکرہ فرمائیں؟ یہاں پر یہ سوالیہ جملہ ہے کہ کیا کوئی بات باقی رہ گئی تھی جو ان لوگوں کو معلوم نہ تھی، اور یہ لوگ نیاز مند تھے کہ انہیں حقیقت حال کی خبر دی جائے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اب ہم اس موضوع کو تمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب ہم اس موضوع کو تمام کرتے ہیں۔ وہ دن کبھی بھلایا نہ جائے گا جب امام علی علیہ السلام کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے مختلف انداز میں احتجاج کیا تھا۔ کیا آپ کا احتجاج ان لوگوں نے نہیں سنا تھا؟ کیا یہ لوگ لا علم تھے؟ کیا ان لوگوں نے معاملے کو نہیں سمجھا تھا؟ اور اب ان لوگوں کی عذر خواہی کو دیکھیے اور ان کی گفتگو سنیے کہ کہنے لگے تھے کہ اس بیعت سے قبل جو اب ہم کر چکے ہیں امام علی علیہ السلام ذکر کرتے تو ہم کسی اور کی بیعت نہ کرتے بلکہ انہی کی بیعت کرتے۔ سبحان اللہ! کیا تم لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے عہد نہیں کیا تھا؟ کیا تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی؟ سیدہ عالم جو کچھ کہہ رہی تھی کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تعجب انگیز امر یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد کیا تھا پھر اسے توڑ ڈالا۔ شاید ایسا کرنا آپ لوگوں کے نزدیک جائز تھا۔ جی، اب تم لوگ ان کے دروازے پر معذرت کے لیے آئے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے الیکم انی کہہ کر تمہیں ہر بات کہنے سے روک دیا کہ اب مزید کوئی گنجائش نہیں رہی۔ فلا عذرا بعد تعذیرکم، تعذیر کا معنی ہے عذر خواہی، المعذر کا معنی ہے عذر والا، یعنی وہ واقعی معذور ہو اور اس کا عذر قابل قبول ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 90، اور کچھ عذر تراشنے والے صحرا نشین بھی آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ شاید بطول عذرا کا مقصود یہ ہو کہ تم لوگوں کا عذر صحیح نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے ولا امرا بعدا تقصیرکم، کہ جو موقف تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا، انورٹڈ کاما کلوز۔ انہی الفاظ کے ساتھ سیدہ نساء العالمین نے معذرت کرنے والوں کو اپنے گھر سے واپس کر دیا۔ تو سامعین پیج 233 پر ہم نے یہ تفصیل میں اگر میں جاؤں تو 22ویں فصل کو مکمل کر لیا، جو خطبہ فدق کے حوالے سے تمام تفصیلات ہم پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے، بہت کچھ جانا، بہت کچھ ہم نے ہمارے اذہان میں اب پیوست ہو گیا ہے جو ہم یقیناً بھلا نہیں سکتے۔ اور اب ہم پیج
234 پر اگلی فصل یعنی 23ویں فصل کا آغاز کریں گے اگلی نشست میں، اگلی ریکارڈنگ میں، جس کا عنوان ہے خطبہ فدق کے مصادر۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔